नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ, मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। नाज़रीन, बात चल रही है कानून व इंसाफ की। मुसलसल कई एपिसोड हमने इस सिलसिले में मौलवी एजाज साहब जो हमारे ख़ास मेहमान इसमें होते हैं उन्होंने नाज़रीन को बता दिया है। आज भी हम 11वें एपिसोड में किसका क्या रोल बनता है फास्ट ट्रैक केसों के निपटारे के हवाले से इनसे बात करेंगे। पहले देखिए ये तिजारती वक्फा। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुतसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, वुडन पैनलिंग, पीवीसी पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, बिल्डिंग्स, प्लाई बोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। मजीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर राब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। वेलकम नाजरीन। मौलवी एजाज साहब, आपका खैर मकदम। चूँकि कई एपिसोड हमने किए कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पे क्या करना चाहिए सरकार को और किसकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि हमारे इस जम्मू कश्मीर में या हमारे मुल्क में जो केसेस अदालतों में रुके पड़े होते हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा कैसे हो जाए। तो इस सिलसिले में हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे जज साहिबान का रोल क्या है, और आपने जो उसमें बता दिया था कि ये एक मुकद्दस काम है जज साहिबान का, जिसमें आपने हवाला दिया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सूरह स्वाद के बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि जज साहब की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सिर्फ एक तरफा न सुने बल्कि दोनों तरफ से सुने। अगर एक चुप करके बैठे तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसने अपना फैसला सुना दिया, बल्कि जज साहिबान को उससे असल सूरत हाल क्या है केस के मुतलिक जवाब तलब करना चाहिए और पूछना चाहिए, तब जाकर कोई फैसला देना चाहिए। तो हम आगे इस सिलसिले में बढ़ते हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जिम्मेदारियां हैं जज साहिबान की और लिटिगेंट्स की। जो नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और आपकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। तो नाज़रीन का तवज्जो मैं इस तरह से तलब करता हूं कि पिछली बार जहां पे हम रुके थे वो 9th एपिसोड था। तो 9th एपिसोड के आखिर में हमने जज साहब की ज़िम्मेदारी, मौजूदा जज साहिबान की ज़िम्मेदारी बतलाने के लिए हमने पहले से शुरू किया कि डिवाइन कंसेप्ट जो है इंसाफ करने का क्या है। तो उस सूरत में हमने तज़किरा छेड़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, क्योंकि इनका तज़किरा कुरान शरीफ में भी है, बाइबल में भी है कि वो इंसाफ करने में कितनी महारत रखते थे और उनको अल्लाह ताला ने किस तरह समझाया था इंसाफ करना। तो मैंने वो सूरह स्वाद कुरान शरीफ से उसका आपको तर्जमा बताया था और उसमें ये बताया था कि मुकदमाबाज जो है रात के टाइम पर घुस गए थे मोहल्ले में, और मोहल्ले में ख्वाबगाह में घुस गए थे, और फिर उन्होंने ये कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम हमारे साथ इंसाफ से पेश आइयो और हमारे दरमियान इंसाफ का फ़ैसला कीजियो। इसका मतलब समझा रहा था। लेकिन इस जो मैंने पीछे कहा उससे आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिटिगेंट्स ने एक तो तमीज़, तहजीब और तमीज़ के ख़िलाफ़ जाकर महल खाने के दीवारों से कूद कर ख्वाबगाह में घुस गए, और रात के टाइम जो कि आराम का टाइम होता है तब भी मुकदमा बाजू ने ही ये कहा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम हम दो मुकदमा बाज है, आप घबराइए मत, हमारे दरमियान हमारे साथ इंसाफ से पेश आइए और हमारे दरमियान इंसाफ का फैसला कीजिए। यहाँ इशारतन ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मुकदमा बाज चाहे जिस हालत में, जिस तरह से, जिस वक्त, जब भी इंसाफ करने के लिए आए तो आपको उनके वो हरकत और सकनात वो अगर इस कदर के न हो जिस कदर की वहाँ ज़रूरत होती है, तब भी आप पर, इंसाफ करने वाले पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनसे उसके बावजूद भी इंसाफ के पेश आए
دوسرا ان کے درمیان انصاف کرے. یعنی یہ ایک جج صاحب کی ذمہ داری ہے. بہت ایک اہم بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آداب کی ذمہ داری جج صاحبان پر ہے، قاضی صاحبان پر ہیں، ڈیوائن کنسپٹ کے حساب سے، نہ کہ مقدمہ بازوں پر. دوسری بات، جب اب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ان کا سننے کے بعد، یہ کہا کہ ایک مقدمہ باز نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اور ان کے پاس 99 دمبی ہے، اور یہ اتنے باتونی ہیں، اتنے باتیں کرتے ہیں کہ جناب میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، اور یہ مجھے قائل کرتے ہیں کہ یہ دمبی میں مجھے دے دو، میری 100 ہو جائیں گی. اس کے برعکس وہ دوسرے آدمی خاموش رہ گئے. تو دوسری بات جو ڈیوائن کنسپٹ میں آتی ہے کہ خاموشی ہر وقت اقرار نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ الزام کا فطرت، الزام کی فطرت کیا ہے، نیچر آف ایکوزیشن کیا ہے، اس کی طرف پہلے توجہ دینا چاہیے. یعنی طاقت کے بل پہ بھی انسان چپ کر سکتا ہے. نہیں، یہاں کچھ اور بات ہے. یعنی نیچر آف ایکوزیشن کیا ہے، الزام کس نوعیت کا ہے، پہلے اس کو ایگزامن کرنا ہے کہ الزام کس نوعیت کا ہے. تو الزام اس نوعیت کا ہے کہ یہ اتنے دوسرے مقدمے باز جو ہے اتنے باتونی ہیں، اتنے آرگومنٹس کر دیتے ہیں کہ میں ان کے آرگومنٹ کو انکاؤنٹر نہیں کر سکتا. الزام اس نوعیت کا ہے. اگر الزام اس نوعیت کا ہے تو یہ جو دوسرے آدمی ہیں ان کو تو پھر بولنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ ہے وہ ہے، داؤد علیہ السلام کو بول دیتے ایسا ہے جیسا کہ الزام ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی. تو اگر ان کا الزام درست ہوتا تو وہ بولتے. انہوں نے اپنی خاموشی سے یہ ثابت کر دیا کہ الزام ہی غلط ہے. یعنی اس وقت یہ خاموشی آرگومنٹ بن گئی، اس وقت یہ خاموشی ثبوت بن گیا کہ الزام غلط ہے. اس وقت ان کی خاموشی بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ الزام غلط ہے. تو اس صورت میں لازم بنتا تھا کہ باوجود خاموشی کے بھی ان سے پوچھا جائے، برعکس اس کے کہ ان کے خلاف کوئی رائے قائم کر دی جائے. سمجھ گئے صاحب؟ تو یہ دوسرا ہے ڈیوائن کنسپٹ کہ خاموشی ہر وقت اقرار نہیں مانا جا سکتا. جب مقدمہ آپ کے سامنے آ جائے تو سننا بہت ضروری ہے. انڈسپینسیبلی the other side is to be heard indispensably. جج صاحبان کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے. اور سے دو ادب نکلتے ہیں. ایک یہ کہ آداب محفل یا آداب عدالت کیا ہونا چاہیے، اگر مقدمہ باز وائلیٹ بھی کر لے تو جج صاحب کو اس حوالے سے وائلیٹ نہ ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ جج صاحبان یا قاضی صاحبان جو بھی جن کو بھی فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ہے وہی پابند ہے اس چیز کے لیے. جو انصاف مانگنے جائے گا وہ پابند نہیں ہے، بلکہ پابند وہ ہے جو فیصلہ دے. سے وہ پابند نہیں، چاہے وہ دیوار پھاند کے آئے، رات کو آئے، تہذیب سے بولے، تہذیب کے دائرے کے باہر بولے. یہ بولنا تو چاہیے تہذیب کے دائرے کے اندر لیکن بول پڑے باہر. لیکن آپ کے پاس مقدمہ کا فیصلہ کرنے آئے ہیں تو ادب کی ذمہ داری آپ پر ہے، جج صاحب پر ذمہ داری، فیصلہ سنانے والے پر. فیصلہ سنانے والے پر. ہم جج صاحب نہیں بولیں گے، فیصلہ سنانے والے پر، کیونکہ یہاں خلیفوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ڈیوائن کنسپٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ ڈیکورم جس کو ہم کہتے ہیں وہ جج صاحب کا. اس میں آپ سے ایک بات کروں گا، ایک مثال دوں گا. یہ بہت ضروری ہے ہم سب کو سمجھنے کے لیے. سمجھ لیجئے قاضی صاحب یا وہ صاحب جن پر انصاف کرنے کی ذمہ داری ہے وہ عدالت میں گھس گئے اور باقی سب لوگ بیٹھے رہے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے اس عدلیہ کا یہ تہذیب جو ہم کھڑا کرتے ہیں کہ کھڑا ہو جائیں گے، تہذیباً کھڑا ہو جائیں گے، وہ کھڑا نہیں ہوئے. تو جج صاحب کیا کرے گا، یا وہ آدمی کیا کرے گا، وہ خلیفہ کیا کرے گا، یا وہ قاضی کیا کرے گا؟ کیا وہ وہیں سے واپس مڑ جائے گا، کہے گا میں انصاف نہیں کروں گا، یا وہ آئے گا
آرام سے بیٹھے گا، اپنے آداب کے مطابق بیٹھے گا، اس بدتہذیبی سے بالکل بھی اثر ان پہ نہیں پڑے گا، اور وہ فیصلہ ویسے ہی مقدمہ سنیں گے جیسے ان پہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور اس پر بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ دونوں میں سے کیا ہو جائے گا؟ اگر اس قاضی صاحب نے یا اس خلیفہ نے یا اس پیغمبری نبی اللہ نے جس پہ انصاف کرنے کی ذمہ داری ہے پیچھے قدم موڑا اور مقدمہ نہیں سنا، اس بدتمیزی کو دیکھ کر اس نے ناانصافی کی، اس نے اللہ تعالی کے احکامات کی روز سے انہوں نے ناانصافی کی، غلطی کی، ان پہ انصاف کرنا لازم ہے، انصاف سے پیش آنا لازم ہے۔ اگر اس کے برعکس وہ آگئے اور فیصلہ سنا دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی سے ان پر عمل، اسی لیے یہ ساورن مانا جاتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہاں پہ ایک بہت نازک سی بات ہے، سینسیٹیو تھنگ، اسی کو ہم ایگو کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں۔ اگر وہ وہیں سے مڑ گیا تو تکبر کا شکار ہو گیا، اگر وہ آگے آ گیا، کرسی پہ بیٹھا، انصاف جہاں پہ اسے بیٹھنا ہے گدی پہ بیٹھا اور انصاف کرنا شروع کر دیا تو وہ تکبر کا شکار نہیں ہوا۔ تکبر یعنی جس کو ہم ایگو کہتے ہیں، ایگو انسانیت کا نہیں ہوتا ہے، ایگو عہدے کا ہوتا ہے، ایگو عہدے کا ہوتا ہے، اور ہر ایک عہدہ اپنے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی ایروگنس بھی لے آتا ہے۔ تو ناظرین، مولوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی انصاف کرنے والے ہوں ان کی ذمہ داری، چاہے وہ جج صاحبان ہو چاہے وہ قاضی صاحبان ہو، سب سے پہلے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود انصاف پسند بنے اور حکم کے مطابق ان کو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، تب اس کو ساورن فنکشن مانا جائے گا۔ تو آئندہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے قانون و انصاف پر، تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان رشید راحل کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب